الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کو یہ فضیلت اور سعادت حاصل ہے کہ اس کے اندر اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اللہ نے اپنے چہیتے پیغمبر کو، اپنے محبوب پیغمبر کو اس مہینے کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ اس مہینے کی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر ظلم و ستم اور کفر و شرک کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ طرح طرح کی ظلمتوں کے اندر گھرے ہوئے تھے۔ اللہ کی یہ زمین لوگوں کے ظلم کی وجہ سے گندی ہو چکی تھی۔ ظلم و ستم، جبر و تشدد اپنے عروج پر تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو اس دنیا کے اندر بھیج کر کے تمام انسانوں کے اوپر احسان فرمایا۔ میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ زمین عطا فرمائی کاشتکاری اور رہائش وغیرہ کے لیے۔ اللہ نے چاند سورج کو بنایا انسان کے لیے، ہواؤں کو چلایا انسان کی خاطر۔ یعنی کہ جتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے انسان کی خاطر بنایا۔ لیکن کوئی بھی نعمت دے کر کے اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا کے اندر بھیج کر کے قرآن کریم میں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ۔ لوگو، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے اللہ کے نبی کو بھیج کر کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے اندر آئے اور اس کائنات کو پیدا ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی وجہ سے کیا گیا۔ اگر اللہ کو اپنے محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا تو اس کائنات کو اللہ رب العزت نہیں سجاتا، چاند کو اللہ پیدا نہیں کرتا، سورج کو نہیں بناتا، زمین کو نہیں بناتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی خاطر اس کائنات کو سجایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے کے اندر تشریف لاتے ہیں تو آپ کے آتے ہی اللہ رب العزت نے ضلالت اور گمراہی کو دور کرنا شروع کر دیا۔ بندوں نے اس زمین کو
کفر و شرک سے ناپاک کر دیا تھا، اس کے اندر روشنی پیدا ہو گئی، اور بیت اللہ کی سرزمین کے اندر خود لوگوں نے بتوں کو رکھ رکھا تھا اور ان کی پوجا اور عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ سارے کے سارے بت زمیں بوس ہو گئے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ پیغام دے دیا کہ کعبہ تیری سرزمین کو پاک کرنے والا اس زمین کے اوپر آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھیج کر کے نوع انسانی کے اوپر احسان فرمایا۔ جب اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اپنے نبی کو بھیج کر کے احسان فرمایا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس مقصد کے لیے آئے، اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا، ہم آپ کے اس مقصد کو اپنا کر کے، آپ کے لائے ہوئے طریقے کو اپنا کر کے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنے لیے لائحہ عمل بنانے کی کوشش کریں۔ میرے بزرگوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں، نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے آپ کی ذات کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا۔ جب آپ کی ذات کو نمونہ بنا کر کے بھیجا، تو ہمیں آپ کی ذات اور آپ کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے، تبھی اللہ رب العزت کے یہاں کامیابی ملے گی، ورنہ کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ مقصد لے کر کے آئے کہ اللہ کے جو بندے راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، اللہ کے وہ بندے سیدھے راستے پر آ کر کے اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا، اس مقصد کو سمجھ کر کے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ مقصد لے کر کے آئے، یہ پیغام لے کر کے آئے، لیکن آج ہو کیا رہا ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام پر مجلسیں اور جلسے جلوس تو کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ان جلسوں کے اندر کیا جاتا ہے، لیکن اگر ان جلسوں کو دیکھا جائے تو انہی کے اندر اللہ کے نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے یوم ولادت کو منا کر کے وہ خرافات انجام دی جا رہی ہیں کہ جس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا ہے، کبھی اجازت نہیں دیتا۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم ربیع الاول کے اندر اللہ کے نبی کا یوم ولادت منا کر کے بھول جاتے ہیں، پھر ہماری زندگی گناہوں میں گزرتی۔ میرے بزرگوں، یہ تو دنیا دار قوموں کے طریقے ہیں کہ جیسے دنیا دار قومیں اپنے لیڈروں کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے جرنیلوں اور بہادروں کے ولادت اور ان کے کارناموں کو یاد کر کے سال میں ایک مرتبہ جشن منا لیا کرتے ہیں اور پھر پورا سال چھٹی ہو جایا کرتی ہے، ایسے ہی آج مسلمان اللہ کے نبی کے یوم ولادت کو منا کر کے پورا سال چھٹی کے طریقے پر بیٹھ جاتا ہے کہ اب زندگی نبی کے طریقے کے خلاف گزرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے زندگی گزر رہی ہے، کوئی ایمان والے کو اثر نہیں ہوتا۔ میرے بزرگوں، یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر
اگر کسی کا یوم ولادت منانے کا طریقہ رائج ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق تھی کہ آپ کا یوم ولادت منایا جائے، لیکن اسلام کے اندر ایسا کوئی طریقہ رائج نہیں ہے کہ کسی کے یوم ولادت کے اوپر جشن منایا جائے۔ اسلام میں کوئی طریقہ ایسا رائج نہیں۔ آج تو لوگوں نے 2 کے بجائے 3 عیدیں قرار دے دیں اور کہا کہ 2 عیدیں نہیں ہیں بلکہ 3 عیدیں ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورے سال کے اندر کتنی عیدیں بتائیں؟ 2 عیدیں، ایک عید الفطر، دوسرے عید الاضحیٰ، لیکن آج ہم نے اپنی طرف سے کہا کہ نہیں، 2 عیدیں نہیں ہیں، 3 عیدیں ہیں، ایک عید میلاد النبی۔ تو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک بتانا بھول گئے تھے؟ نعوذ باللہ۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا یوم ولادت منایا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب نبوت ملی ہے تو نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر زندہ رہے۔ ان 23 سالہ زندگی کا ہم مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی نے ان 23 سالہ زندگی کے اندر اپنا یوم ولادت منایا ہے یا اس طریقے سے منانے کا حکم دیا ہے جیسے ہم منا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد آئیے 4 خلفاء گزرے، خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، چاروں کے دور خلافت کو دیکھیے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو دور خلافت کے اندر 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ آپ ان 2 سالہ زندگی کے اندر دیکھیں طریقے سے منایا ہے یا منانے کا حکم دیا؟ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ آپ کے دور خلافت کے اندر 10 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ کیا حضرت عمر نے اس طریقے سے منایا یا منانے کا حکم دیا؟ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن حضرت عثمان غنی نے نہ 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے منایا اور نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن نہ آپ نے اس طریقے سے منایا نہ منانے کا حکم دیا ہے۔ صحابہ سے بڑا عاشق اللہ کے نبی کا کوئی نہیں ہو سکتا، صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ کے نبی سے کوئی نہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے ایسی محبت کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام تھوکتے تھے، صحابہ کرام آپ کے تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں کے اوپر لے لیا کرتے تھے۔ آپ وضو فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں کے اوپر لے کر کے چہروں کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں گزرا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد 100 سال تک دنیا کے اندر زندہ رہے۔ اس ایک پوری صدی کے اندر کہیں یہ نہیں مل سکتا کہ صحابہ کرام نے 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے منایا ہو جیسے آج مسلمان منا رہا ہے۔ آج ہم کس کے مسلک کو فالو کرتے ہیں؟ آج مسلک احناف کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن کبھی اس طریقے سے نہیں منایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیں، بایزید بستامی کی زندگی کو دیکھ لیں، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیں،
کیا کسی بزرگ نے اس طریقے سے 12 ربیع الاول کو منایا جیسے ہم منا رہے ہیں؟ میرے بزرگوں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ اللہ کے نبی کس مقصد کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے، اس مقصد کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا تھا۔ صحابہ کرام نے اس چیز کو سمجھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کو کامیاب بنا دیا۔ ہم بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کریں، ورنہ یاد رکھیں کہ خالی جلسے جلوس کر کے، خالی چراغاں کر کر کے کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ یہ غیروں کے طریقے ہیں کہ مساجد کو سجا دیا جائے، گھروں کو چراغاں کر دیا جائے، 12 ربیع الاول آئے، یہ غیروں کا طریقہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیوالی کے اندر گھروں کو چراغاں کرتے ہیں ہمارے برادران وطن۔ ہم بھی 12 ربیع الاول کو اپنے گھروں کو چراغاں کرتے، اپنی مسجدوں کو سجا دیتے، تو یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے کوئی ایسا طریقہ نہیں بتایا۔ اس لیے میرے بزرگوں، شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، چراغاں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کامیابی ملے گی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ سمجھ کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے پر کامیابی ملے گی۔ جب صحابہ کرام نے اس طریقے سے نہیں منایا تو ہم سوال کرتے ہیں، آج جو لوگ اس طریقے سے 12 ربیع الاول کو مناتے، کیا ہم اللہ کے نبی کے زیادہ بڑے عاشق ہیں یا وہ زیادہ عاشق تھے؟ کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟ یہ بات حقیقت ہے کہ صحابہ سے بڑا عاشق کوئی نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا، صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ جب انہوں نے اس طریقے سے نہیں کیا تو آج ہم کیوں اس طریقے سے کرتے؟ اور ہم ثواب کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذکر کی مجلسوں کو منعقد کرتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ان کے اندر نمازوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو جلسوں کا انتظامات کرنے والے ہیں، نمازوں کی کوئی فکر نہیں، نماز کا وقت نکلنا کوئی توجہ نہیں۔ اس کے اندر ڈیگ لگائے جاتے ہیں اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے عام لوگوں کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کا یہ مقصد تھا؟ آپ نے تو ایذائے مسلم کو حرام قرار دیا۔ آج ہمارے محلے کے اندر بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کچھ وہ لوگ بھی ہیں ہمارے برادران وطن جو سونا چاہتے لیکن شور کے اندر سو نہیں سکتے۔ تو گویا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں ذکر کی مجلس کو منعقد تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو آپ اتنی آہستہ سے اٹھا کرتے تھے کہ آپ کے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ دروازہ بند کرتے تو اتنے آہستہ سے دروازہ بند کیا کرتے تھے کہ کہیں میرے گھر والوں کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اور ہم لاؤڈ سپیکر کے اوپر چلا کر کے، چیخ کر کے اپنے بھائیوں کی نیندوں کو خراب کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے آرام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں سکھلایا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف بیان کرنا، فضیلت کی بات ہے اللہ کے نبی کی تعریف بیان کرنا،
لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کیا اس لیے آئے تھے کہ میری تعریف بیان کی جائے؟ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیش نظر یہ بات ہوتی تو آپ کے سامنے تو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ اگر آپ کہیں تو سارے خزانوں کو آپ کے سامنے جمع کر دیا جائے۔ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیں گے۔ اگر آپ کو حسن و جمال کی طلب ہے تو منتخب حسن و جمال کو آپ کے قدموں کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اگر اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد یہ ہوتا کہ آپ دنیا کے اندر اپنی تعریف چاہتے ہوتے تو آپ تو مال و دولت کو قبول کر لیتے، آپ سرداری کو قبول کر لیتے تاکہ آپ کی تعریفوں کے ڈنکے بجائے جائیں۔ لیکن اللہ کے نبی پر قربان جائیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر تم میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج، دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند بھی رکھ دو تو میں جو مقصد اور جو تعلیم لے کر کے آیا ہوں میں اس سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو 12 ربیع الاول آتا ہے تو ہم سوچیں کہ اللہ کے نبی وہ کون سا مقصد لے کر کے آئے تھے، کون سی تعلیم آپ لے کر کے آئے تھے، کیا فکر اور پیغام آپ لے کر کے آئے تھے، وہ کون سی چیز تھی جو آپ کو راتوں کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے اوپر مجبور کیا کرتی تھی، وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی اپنی امت کی خاطر اللہ کے سامنے راتوں کو آنسو بہایا کرتے تھے۔ اس تعلیم کے بارے میں سوچیں، اس فکر کے بارے میں سوچیں اور پھر اس تعلیم اور فکر کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ جو رسمی طور پر جلسے جلوس کیے جاتے ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں، ایسا نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، اسلام کے اندر کسی کا یوم ولادت منانے کا یہ طریقہ رائج نہیں ہے، ایسا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں۔ بہت سارے مقامات پر تو 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو بڑا سا کیک بنوا کر کے اللہ کے نبی کا یوم ولادت منایا جاتا ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو نچا کر ڈی جے بجا کر کے اللہ کے نبی کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ تعلیم تھی، ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہیں کیا اللہ کے نبی کی یہ تعلیم تھی؟ اللہ کے نبی سے محبت کا یہ طریقہ ہے جو ہم اپنا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یہ فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے تو کم سے کم اس مہینے کا پیغام یہ ہے، اس مہینے کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کی کون سی سنت پر عمل ہو رہا ہے اور کس سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جس سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ہم ارادہ کریں اس مہینے کے اندر کہ آج کے بعد ہم اس سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں اللہ کے نبی کی کہ جس کے اوپر نہ کوئی محنت خرچ ہوتی ہے نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ ان سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں اور تہیہ کریں اس مہینے میں۔ جیسے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو کون سے پیر سے داخل ہونا چاہیے؟ داہنے پیر سے۔ عام طور پر دیکھیں کہ بائیں پیر سے داخل ہو جاتے ہیں، سنت کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اگر ہم اس کے اوپر آج سے تہیہ کریں کہ مسجد کے اندر داخل ہوں گے تو داہنے پیر سے داخل ہوں گے، سنت پر عمل ہوا؟ کوئی پیسہ خرچ ہوا؟ کوئی محنت خرچ ہوئی؟ کچھ نہیں ہوئی۔ پانی کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں، تہیہ کر لیں کہ آج سے بیٹھ کر کے پیئیں گے، سنت پر عمل ہو گیا، نہ کوئی پیسہ خرچ نہ محنت۔ پانی ایک سانس میں پیتے ہیں، 3 سانس میں پینا شروع کر دیں، بسم اللہ پڑھ کر کے پئیں۔ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھائیں، کھانے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کریں، دعا پڑھیں۔ تو یہ ساری کی ساری سنتیں ایسی ہیں اللہ کے نبی کی جو زندگی میں چھوٹ رہی ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنے میں نہ کوئی محنت لگتی ہے نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔
تو اس مہینے کا پیغام کیا ہے کہ زندگی کے اندر غور و فکر کریں کہ اللہ کے نبی کی کس سنت پر عمل ہو رہا ہے، جس پر عمل ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اور جس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے اس مہینے کے اندر ارادہ اور تہیہ کریں کہ آج کے بعد ان سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جس طریقے سے ہم نے طریقے رائج کیے ہیں، ڈھول تاشے بجانے کے، جلسے جلوس کرنے کے، جھنڈیاں لگانے کے، یہ کوئی طریقہ صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ ہم ان رسمی جلسے جلوس سے اپنے آپ کو بچا کر کے اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے پر اپنے آپ کو لگائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔